یہ فواد صاحب بھی جا رہے ہیں کیا ادھر؟ دوسری قسط کا انتظار کریں نا. یعنی کھڑکی توڑ ہفتہ ہے آگے ایک بار پھر. ہاں کھڑکی توڑ ہفتہ ہے. دیکھیں اس میں سمجھنے والوں کے لیے سمجھنے کی بہت سی باتیں ہیں. دیکھیں جو جہانگیر ترین صاحب ہے نا 2002 میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بنے تھے تو یہ مسلم لیگ کاف کے ٹکٹ پہ ایم این اے بنے تھے. پھر یہ جب 2008 میں انہوں نے الیکشن لڑا یہ مسلم لیگ فنکشنل کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا انہوں نے. 2013 میں پھر انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تھا اور ہار گئے تھے. پھر بعد میں بائی الیکشن میں جیت کے آئے تھے. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے, گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہوا ہے. اور اس لیے یہ جو لوگ توڑ توڑ کے یہ اپنے ساتھ لا رہے ہیں تو یہ صرف پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. آنے والے دنوں میں ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جن میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو یہ توقع تھی کہ یہ لوگ ان کی پارٹیوں میں شامل ہو جائیں گے. اس میں ایک اہم ترین بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ صرف جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کی استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے جو ایک نیا پلیٹ فارم انہوں نے بنایا ہے فی الحال تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ایک ذہنی صدمہ ہوگا. صحیح ہے. لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو یہ بادامی صاحب سمجھ آ جائے گی کہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی جو ہے یہ اس میں ایسے ایسے الیکٹیبلز شامل ہوں گے کہ آپ کو ہوا کے رخ کا اندازہ ہو جائے گا. اور بہت سے لوگ جو آج کل بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اور پیپلز پارٹی سے ہے اور جے یو آئی ایف سے بھی ہے, وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جناب کہ اگلی حکومت ہم بنائیں گے, صدر پاکستان ہمارا ہوگا, وزیر اعظم ہمارا ہوگا. یہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. آپ کیا کہہ رہے ہیں صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان اس پارٹی کا ہوگا جس نے بھی جنم لیا ہے 10:35 پہ؟ دیکھیں نا یہ ابھی پارٹی کا باقاعدہ جنم ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے, مطلب 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے لیکن میں آپ کو کہہ یہ رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو نئی پارٹی ہے نا یہ آنے والی بہت سی پارٹیاں جو ہیں ان کے ارمانوں کا خون کر دے گی. اچھا اوکے صحیح. تو یہ عمران خان صاحب اسی کنگز پارٹی کی اس کا مطلب بات کر رہے ہوتے تھے سر. اب یہ یہاں پر فواد صاحب کی موجودگی جو کہ ابھی تصاویر میں نہیں ہے لیکن اطلاعات ہیں, عمران اسماعیل صاحب کی موجودگی, محمود مولوی صاحب کی موجودگی, ان 3 کا نام میں اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ 3 وہ تھے جو اچانک ایک روز اڈیالہ کے باہر نمودار ہوئے اور بولے کہ ہم قریشی صاحب سے مل کر آئے ہیں اور دیکھیں نا یہ کیسے ان چوروں کے خلاف تو نہیں ملک کو کیا جا سکتا اور یہ وہ. اب ان تینوں کی قریشی صاحب کے بدترین سیاسی مخالف جہانگیر ترین صاحب کے گھر سے برآمدگی یا کم از کم 2 کی تو آفیشلی برآمدگی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی قریشی صاحب کو جس پر کنونس کرنا تھا یا جو معاملہ چلنا تھا وہ نہیں چل سکی, بات وہ چیپٹر کلوز ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں یہ بہت سادہ سا معاملہ ہے. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کی جو لڑائی ہے یہ بڑی پرانی ہے. صحیح. اور جب تحریک انصاف 2018 میں ابھی حکومت میں نہیں آئی تھی اس زمانے سے تحریک انصاف میں 2 گروپ چل رہے تھے اور ایک گروپ جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ تھا, دوسرا گروپ جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ تھا. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے مینج کیا, انہوں نے پارٹی کا الیکشن جو ہے وہ بھی جیت گئے, وہ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری بھی بن گئے اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا کا جو چیف منسٹر تھا اس کو بھی اپنے قابو میں کر لیا, پنجاب کے چیف منسٹر پہ بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا, فیڈرل کیبنٹ میں بھی ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا. تو شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کرتے تھے, لیکن پھر الٹیمیٹلی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر گئے اور جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ نہ صرف ان کے مقابلے پہ گر گئے بلکہ پارٹی سے بھی نکال دیے گئے. صحیح ہے. تو اب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے نا ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ مسلم لیگ نون چھوڑ کے آئے, وہ پیپلز پارٹی میں نہیں جا سکتے, وہ پیپلز پارٹی چھوڑ کے آئے, وہ جہانگیر ترین کی اس نئی پارٹی میں نہیں جا سکتے اس لیے کہ ان کی جہانگیر ترین کے ساتھ بہت پرانی لڑائی ہے. تو ان کے پاس ایک واحد آپشن عمران خان ہے اور میرا خیال ہے کہ وہ اسی کے ساتھ فی الحال کھڑے رہیں گے کیونکہ آپشن نہیں ہے. اور اگر وہ عمران خان صاحب کو چھوڑنا بھی چاہیں تو یہ جو میں نے آپ کو کچھ حالات بتائے ہیں تو وہ چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے. ویسے بھی ان کو اس مرتبہ یہ ثابت کرنا ہے کہ ماضی میں وہ 2 بڑی پارٹیاں جو ان کو چھوڑ چکے ہیں, تو اگر اب انہوں نے تحریک انصاف کو بھی چھوڑ دیا تو ان کی ہیٹرک ہو جائے گی. تو کچھ لوگ تو ہیٹرک کے بڑے شوقین ہوتے ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میری ہیٹرک ہو جائے,
لیکن یہ ایک ایسی ہیٹرک ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جان کی بازی لگا دیں گے کہ میری یہ ہیٹرک نہ نہیں. قریشی صاحب یہ تو کر سکتے ہیں نا, جو سخت حالات ہیں اس وقت پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی کے, وہی والا فارمولا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ میں سیاست سے ذرا بریک لوں, پھر میں دیکھتا ہوں. اور قریشی صاحب کا تو بہرحال اپنا ووٹ بھی ہے ملتان میں اور یہ سندھ پنجاب کے بارڈر والے علاقے میں, پھر جب الیکشن کا وقت آیا تو وہ دیکھیں میں نے انڈیپینڈنٹ لڑنا ہے, کیونکہ اس وقت تو خان صاحب کے ساتھ چیئرمین کے ساتھ کھڑے رہنے کا مسئلہ کا مطلب تو پھر ذرا مشکلات ہے نا. پھر نہیں, عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے کا مطلب صرف مشکلات نہیں ہے, یہ آپ دوبارہ انڈر ایسٹیمیٹ یہ میرا معصومانہ سوال ہو گیا. اچھا دیکھیں یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے, اور عمران خان صاحب کو اب آہستہ آہستہ احساس ہو رہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں, وہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ ان کے لیے 9/11 ثابت ہوئے ہیں. 9/11 امریکہ کے لیے تھا نا, تو 9 مئی جو ہے یہ عمران خان کے لیے 9/11 ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں اس کو اس 9/11 کے باوجود اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے تو جس طرح جو لوگ 9/11 کے بعد بھی امریکہ کے خلاف کھڑے تھے تو ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کے خلاف ایک عالمی جنگ شروع کر دی گئی تھی, تو اسی طرح جو لوگ 9 مئی کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ دیکھیں 9 مئی کے بعد بھی اگر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے شاہ محمود قریشی صاحب تو ان کو بھی جو ہے وہ ملک دشمن قرار دے کے ان کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن شاید ان کے سامنے الطاف حسین کی اور نواز شریف کی مثال ہے, کیونکہ کل ایک تحریک انصاف کے رہنما جو کہ زیر زمین ہیں, انڈر گراؤنڈ ہیں, اور مختلف ٹیلی فون نمبر سے وہ مجھے کال کرتے ہیں اور اپنے دکھڑا مجھے سناتے ہیں, تو وہ بار بار مجھے یہ کی بات کہہ رہے تھے کہ دیکھیے نا حامد بھائی, الطاف حسین کو بھی الیکٹرول پالیٹکس سے نکالا گیا, نواز شریف کو بھی نکالا گیا, پھر الٹیمیٹلی واپس تو وہ آ گئے. میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں میرے بھائی, لیکن الطاف حسین نے 9 مئی تو نہیں نہ کیا, اور نواز شریف صاحب نے صرف جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا نام ہی لیا تھا نا, 9 مئی تو نہیں نہ کیا. تو دیکھیں یہ ابھی تک عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان واقعات کی سنگینی کا احساس ان کو کرنے کے لیے یہ جو آج فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کے بعد جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس کو ذرا غور سے پڑھیں. میں اسی پہ آتا ہوں, اس سے پہلے یہ آخر کر لیتے ہیں ہم آپ کے سامنے. اللہ کرے کہ ابھی مانیٹر ہو, ٹیلی ویژن ہو, تو ابھی میں نے آپ سے پوچھا کہ فواد صاحب کی بھی اطلاعات ہیں, آپ مسکرا دیے. میں نے کہا کہ وہ ماں بیٹھے بھی ہیں, اگرچہ تصویر نہیں آئی تو آپ مسکرا دیے, تو اجازت ہو تو میں دکھاؤں. خواتین فواد چودھری صاحب آج کے شاعری میں موجود تھے اور یہ ان کی تصویر یہ رونمائی بھی ہو گئی ہے. تو فواد چودھری صاحب, وہ کہتے ہیں نا اخبار میں نہیں لکھا ہوتا تھا کہ جہانگیر ترین کے ساتھ ایک خوشگوار موڈ میں, یہ دیکھیے پیش خدمت ہیں فواد چودھری, اسپوکس پرسن پاکستان تحریک انصاف, فارمر اسپوکس پرسن, ایک خوشگوار موڈ میں جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ, جہاں جہانگیر ترین صاحب ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور دراصل فواد چودھری ان کے کندھوں کو مضبوط کر رہے ہیں. تو میر صاحب یہ جناب اسپوکس پرسن ماؤتھ پیس آف پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری, دس از آفیشیل ناؤ, جہانگیر ترین. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, فواد چودھری صاحب جو ہیں پتہ نہیں اب ٹی وی پہ آپ کے پروگرام میں کبھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن آپ کبھی آئیں تو ان سے پوچھ لیجئے گا. آئیں گے نا ترجمان جہانگیر ترین. میں نے ان کو 9 مئی سے ابھی تو ویسے منع کر دیا, 9 مئی سے پہلے جی میں نے فواد چودھری صاحب کو 9 مئی سے پہلے دو دن پہلے ان کو بتایا تھا کہ فواد چودھری صاحب آپ کی پارٹی اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ حالات کی سنگینی کا احساس نہیں کر پا رہے اور آپ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہیں, آپ کو اپنی پاپولیرٹی کا بہت زوم ہے. تو میں نے ان سے ایک لفظ استعمال کیا تھا, میں نے کہا یہ اس کو کہتے ہیں خبط عظمت. تو یہ جو خبط عظمت ہے نا کہ میں بڑا پاپولر ہوں, اس میں آپ نے کوئی ایسا بلنڈر مار دینا ہے کہ اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ بہت برے پھنس جائیں گے. اس لیے بچیں اور ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جو پاپولیرٹی کا زوم ہے یا خبط عظمت ہے یہ آپ کے لیے وبال جان بن جائے. وہ تھوڑا تھوڑا مجھ سے اتفاق کرنا چاہتے تھے, ان کی آنکھیں جو ہیں وہ میرے سے اتفاق کرتی تھیں, لیکن ان کی زبان اور ان کے ہونٹ جو ہیں وہ انہوں نے کس کے نا ان کو بند کیا ہوا تھا, وہ بول نہیں رہے تھے. اور مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ فواد چودھری جو ہے یہ کچھ نہ کچھ جو ہے سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک انجانے خوف کی وجہ سے بول نہیں پا رہا. اس کے بعد 9 مئی آ گیا,
اور اتفاق سے اس دن فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ جس دن 9 مئی ہوا تو وہ ان ہنگاموں میں شامل نہیں تھے، اس لیے بچ گئے ہیں. لیکن یہ ایک میں آپ کو بات بتا دوں بدامی صاحب، یہ جو لوگ جہانگیر ترین کے عشائیے میں موجود ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو 9 مئی کے ہنگاموں میں اور 9 مئی کے دن جو جلسے جلوس ہوئے تھے ان میں موجود تھے. بظاہر ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کسی وائلنس میں حصہ نہیں لیا. بظاہر ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی کہ جو بھی کیا عمران خان نے کیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ویڈیوز بھی موجود ہیں، ان کی ٹیلی فون کال جو ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، اور یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی کھانے کھا لیں، جہانگیر ترین کے گھر میں، علیم خان کے گھر میں کم از کم یہ جو لوگ موجود ہیں نا وہاں پہ، ان میں سے کم از کم 2 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ وہ جتنے مرضی کھانے کھا لیں علیم خان کے گھر میں، جتنی مرضی جفیاں ڈال لیں، جہانگیر ترین سے بچیں گے نہیں.